اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت والدین کے حوالے سے سوال بھی آیا، خواہش کا اظہار بھی ہوا اور حکم بھی ہوا کہ عظمت والدین کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ بیان کریں۔ اولادیں بیرا روی کا شکار ہو رہی ہیں، اور جو ماں باپ کو اللہ نے تقدس، وجاہت، شان و شوکت، عزت، مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اولاد اسے کما حقہ پورا کرنے سے قاصر نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک پریشانی ہے معاشرے کی بہت بڑی، چونکہ اللہ زندگی سے دے تو ہر انسان اس مقام پہ آئے گا کہ وہ ماں باپ کے رشتے میں ڈلے گا۔ تو جب اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کی ہوں گی تو اس وقت انسان جو ہے وہ زندگی میں ذلیل و خوار ہوگا، اس کی اولاد بھی اس کی نافرمانی کرے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کی سزا آخرت میں دی جائے گی۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ملے گی۔ ماں باپ کی نافرمانی ایک تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور دوسرا ماں باپ کی جو نافرمانی ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں انسان پا کر جائے گا۔ جیسے اس نے اپنے ماں باپ کو ذلیل و خوار کیا، تنگ کیا، بھوکا پیاسا رکھا، بے ادبی کی، بے حیائیاں کی، گالیاں دی، بکا، جب تک اس کی اولاد اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کر لے گی وہ مرے گا نہیں۔ اس کی سزا پائے گا دنیا کے اندر، غربت ہوگی، بھوک ہوگی، افلاس ہوگا، دھکے لے گا، ذلیل ہوگا، خوار ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پیارا اسلوب، 15واں پارہ، 17واں رکوع، اس کی آیات ہیں 23 آیات سے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حکم فرمایا آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو بجز اس کے، یعنی عبادت کس کی کرو؟ فقط اللہ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنی عبادت کے فوراً بعد حکم دیا جا رہا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، پیار کرو، محبت کرو، رواداری کرو، اخوت کرو، ماں باپ کے ساتھ وفا کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جتنی اچھائیاں کا اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھا سلاؤ، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ تعاون کرو، احسان کرو، سلوک کرو، محبت کرو، پیار کرو۔ یہ اللہ اپنی عبادت کے بعد لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میری عبادت کے بعد اور بڑی عبادت کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بڑی عبادت ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تیری زندگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، اگر وہ بوڑھے ہو جائیں۔ جوانی میں ہر انسان اپنے کام کر لیتا ہے، ماں کپڑے دھو لیتی ہے، باپ کپڑے دھو لیتا ہے، کھانا پکا لیتی ہے، کھانا کھا لیتے ہیں، دوائی جا کے لے آتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں انسان کے اوپر نکات ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، بے چارگی، لاچاری، سارے نظام اس کے ساتھ متعلق و منسلک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تیری زندگی میں جب تو ان دونوں کو بڑھاپے میں پائے، یا دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو انہیں اف تک مت کہو۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اے حضرت انسان، یہ قرآن ہے، قرآن، اس سے بڑھ کر روئے زمین میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ زمین و آسمان میں یہ سب سے بڑی کتاب ہے قرآن حکیم، تمام کتابوں کی سردار۔ فرمایا اف تک بھی نہ کہو
جھڑکنا، اونچا بولنا، ڈانٹ ڈپٹ گل یہ دور کی بات ہے، اف اتنا بھی نہ کہو اپنے ماں باپ کو۔ اب ان کے دل نرم ہیں، اب وہ آپ کی اف بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کے اف کہنے پہ اگر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا، تیرے اعمال اکارت گئے، تو تباہ و برباد ہو گیا۔ بزرگوں سے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ اگر تیری بدسلوکی کی وجہ سے ماں کی آنکھ سے ایک آنسو نکل آیا، تیری بدسلوکی کی وجہ سے 70 سال کعبہ کا طواف بھی کرتا رہے، اسے ایک آنسو کی قیمت نہیں چکا سکے گا۔ فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں مت جھڑکو، جھڑکنا نہیں ہے۔ اولادیں ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہی ہیں، اونچا بول جاتے ہیں، سنا جاتے ہیں، ماں باپ سہم جاتے ہیں، سسکتے رہتے ہیں، ہچکیاں لیتے رہتے ہیں، لیکن ان کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، دکھ بھی آ جاتے ہیں، ارمان بھی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اف بھی نہ کہو اور جھڑکو بھی نہ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب ان سے بات کرو تو بڑی تعظیم کے ساتھ بات کرو، بڑی تعظیم کے ساتھ بات کرو۔ اور ایک تفسیر کے اندر اس طرح سے بھی پڑھا ہے کہ جیسے کوئی شکاری پرندے کو تیر مارتا ہے اور وہ اس کے پر کے نیچے لگتا ہے اور وہ پھڑ پھڑا کر بے بس ہو کر نیچے گرتا ہے، جب تمہارے ماں باپ تمہیں بلائیں تم ایسے بے بس ہو کر اپنے ماں باپ کی دہلیز پہ آ جایا کرو، ان کے پاس حاضر ہو جایا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو اگر میری ماں زندہ ہوتی، میں مسجد نبوی شریف میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی او میرے بیٹا محمد علیہ السلام، میں نماز چھوڑ دیتا، نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکا دو ان کے لیے تواضع و انکسار کے پر، رحمت اور محبت سے، ادب کے ساتھ آؤ، جھکے ہوئے آؤ، پیار کے ساتھ آؤ، محبت کے ساتھ آؤ۔ اور یہ کیا خوب ہے کہ کس کے در پہ آنے کا بتایا جا رہا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن ان کی جنت کہاں ہے؟ ان کی اماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاؤں کے نیچے ہے۔ اور آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ سیدہ کائنات تمام جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں، لیکن کبھی غور کیا ان کی جنت کہاں ہے؟ ان کی جنت ان کی اماں جان اماں خدیجۃ الکبریٰ کے پاؤں کے نیچے ہے۔ میرے دوست، ماں کے پاؤں مٹی والے ہیں، آبلے والے ہیں، گرد و غبار والے ہیں، گردوں سے اٹے ہیں، لیکن اپنے حصے کی جنت تلاش کرنا چاہتا ہے، اپنے ماں کے تلووں کا بوسہ لے لے، رب ذوالجلال تمہیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ ماں اور باپ دونوں کا مقام ایسا ہے، اگر ماں جنت ہے تو باپ جنت کا وسطی دروازہ ہے، اور جب تک دروازہ نہ کھلے جنت میں داخل کیسے ہوں گے؟ اور ایک اور بات اپنے ذہن نشین کر لیں، ماں باپ دونوں کی شان ماشاءاللہ بہت ہے، برابر ہے۔ ماں کا درجہ بعض حدیث میں اولا ہے، لیکن دونوں کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہوتا یہ ہے کہ ماں کی شان بیان کر کر کے باپ کی شان کو گھٹا دیا جاتا ہے۔ اتنا سوچیں کہ جو اس کے گھر کے جھاڑو دیتی ہے، اس کے جوتے پالش کرتی ہے، اس کے کپڑے دھوتی ہے، جسے یہ کہا گیا کہ شریعت مطہرہ میں اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیتے کہ اپنے میاں کو سجدہ کرے، جو اس کے سامنے اونچا بول نہیں سکتی، اس کی اجازت بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ اگر اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو جو اس کے سر کا مالک بنا بیٹھا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، سورج کی تپش ضرور ہوتی ہے، باپ کی تربیت میں سختی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، لیکن جب سورج غروب ہو جائے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس لیے ان کی محبتوں کو
جو ماں نے بچپن میں پالا ہے شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، آج تمہیں بھی اللہ کریم یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ ان کے لیے تواضع اور انکسار اور محبت اور رحمت کے ساتھ پیش آؤ اور اپنے پر ان کے لیے جھکا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور عرض کرو اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بڑی محبت اور پیار سے مجھے پالا تھا جب میں بچہ تھا۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگا کرو کہ یا اللہ جیسے بچپن کے اندر میرے ماں باپ نے مجھے پالا ہے، اے رب ذوالجلال میرے ماں باپ پر بھی رحم و کرم فرما، میرے ماں باپ پر بھی کرم فرما۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ من زار قبر ابویہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کی اللہ کریم اس کے پہلے صغیرہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ جس نے اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کی اللہ اس کے ایک ہفتے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ماں باپ کی بڑی شان ہے، جو اولادیں اپنی ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہی ہیں وہ توبہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی پر اللہ کریم نے وحی نازل فرمائی کہ اے جناب موسیٰ اگر کوئی بندہ میرا نافرمان ہے تو میں غفور رحیم ہو سکتا اسے معاف فرما دوں، لیکن اگر وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے تو جب تک اسے ماں باپ معاف نہیں کریں گے میں رب ذوالجلال بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے میرے دوست ماں باپ کا بڑا مقام ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اپنی ماں کے پاؤں چومتا تھا، میری ماں مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوتی میں چارپائی پہ نہیں بیٹھتا تھا۔ میری کوشش ہوتی تھی میری ماں کے جوتے میرے جوتوں کے برابر نہ ہوں، میں اوپر رکھتا تھا پھٹے کے اوپر، آپ نے جوتے نیچے رکھتا تھا۔ میں نے اپنی ماں کا احترام کیا۔ آج میرے باپ میری ماں اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی قبروں پہ حاضری دیتے ہیں، تشنگی بجھتی ہے۔ ان کی محبتیں اور پیار آج بھی کلیجے میں سلامت رکھے ہیں، پالے ہیں، ان کا فیض آج بھی مل رہا ہے۔ مائیں مرتی نہیں ہیں، ماں زندہ رہتی ہے، باپ بھی زندہ رہتا ہے۔ ان کا کردار، ان کے افکار، ان کی تربیت بولتی ہے انسان کے اندر۔ وہ جو حلال لقمے کھلا کے گئے ہیں، جس نے چھاتی کا دودھ پلایا ہے، یہ تیرے اندر جوانی کہاں سے آئی ہے، تیرے اندر یہ طاقت کا خزانہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ رب نے اسباب بنائے ہیں۔ تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیری ماں کی چھاتی کے اندر دودھ کی نہریں رواں کر دی ہیں، تیری غذا کو بندوبست کیا ہے۔ باپ ساری زندگی کما کما کر تیرا پیٹ پالتا رہا، اس کی ہڈیاں کھوکھلی اور کمزور ہو گئی اور تم اس نے کڑیل جوان بنا دیا۔ مشکل راہوں مجھے آسان سفر لگتا ہے، مشکل راہوں میں مجھے آسان سفر لگتا ہے، یہ مجھے میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام آئے اور صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں چھما چھم آنسو۔ عرض کی جانے کائنات ماجرا کیا ہے، کوئی وحی آ گئی، روئے کیوں؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مجھے میرے ماں باپ یاد آ گئے ہیں، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے ہمارے بیٹے محمد علیہ السلام کو زمانے میں کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اپنے ماں باپ کا تو احترام کریں، محبت کریں، پیار کریں۔ اللہ کے حضور دعا اللہ کریم ہمیں اپنے والدین کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔